یہ یقین والا ہے، یہ توکل والا ہے۔ اعلیٰ درجہ ہے اسباب کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے، نظر اس سے ہٹ جائے، یہ اعلیٰ درجہ ہے مقربین کا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ ابتدا ہے، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ انتہا ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں۔ لیکن اس امت سے جو مطلوب ہے وہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑے ایمان والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کا درجہ تمہارے اندر اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، بل لما وقر فی قلبہ، بلکہ اس کا درجہ تمہارے اندر جو بڑا ہے وہ اس یقین کی وجہ سے جو اس کے دل میں گڑ چکا ہے، اس یقین کی وجہ سے ہے جو اس کے دل میں گڑ چکا ہے۔ اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو اگلے دن چادریں موڈے پہ ڈال کر بازار میں جا رہے، تو سامنے سے حضرت عمر مل گئے، کہنے لگے بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے کپڑا بیچنے جا رہا ہوں، اور کدھر جا رہا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ حکومت کون سنبھالے گا؟ تو ابو بکر نے فرمایا تو میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں گا؟ تمہارا 3 چلے والا کوئی ہوتا تو فوراً کہتا ابو بکر کو تو اللہ سے لینا ہی نہیں آتا، ابو بکر کو تو اللہ سے لینا ہی نہیں آتا۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ اللہ اکبر، یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ ابو بکر نے سارا مال پھونک دیا 2 دفعہ، ہجرت کے موقع پر سب کچھ اٹھا کے لے گئے اور تبوک کے موقع پر سب کچھ لا کے دے دیا، لیکن اس امت کو اسباب کا پابند بن کے چلنے کا سبق دیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے نہیں کہہ رہے تو اللہ سے مانگ، براہ راست اللہ سے لے، تو کیا چادریں لے کے جا رہا ہے؟ کہا چلو واپس چلو۔ عشرہ مبشرہ کو اکٹھا کیا گیا اور مشورہ ہو رہا ہے کہ ابو بکر کے بچوں کی روٹی کہاں سے پوری ہو؟ تو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قریشی خاندان متوسط درجے کا جتنا اپنا ماہانہ خرچہ کرتا ہے اتنا مہینے کا خرچہ ابو بکر کا لگا دیا جائے۔ تو مشورے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہانہ خرچہ لگایا جا رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں حکومت سے پہلے، خلافت سے پہلے تجارت کرتا تھا، اب میں بن گیا ہوں خلیفہ، میں تجارت اب کر نہیں سکتا، اب میرے گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا؟ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو ان کے لیے بھی بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا کہ آپ کے لیے اتنا وظیفہ ہم مقرر کرتے ہیں۔ یہ درجہ مطلوب ہے، یہی درجہ، اسی کو یقین کہتے ہیں۔ مخلوق کی طرف دھیان نہ جائے، یہ بشری تقاضے کے خلاف چیز ہے۔ اب تشریف لائے باہر تو ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے، کہا کیسے بیٹھے ہوئے؟ جی بھوک لگی۔ آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی۔ کہا چلو پھر چلتے ہیں۔ تینوں ابو ایوب انصاری کے گھر جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ مسجد نہیں گئے، مسجد بھی جاتے ہیں، لیکن یہ ہمیں سبق ہے، ہمارے لیے سبق ہیں۔ چلو بھائی، یہ ترغیبی جملے ہیں۔ بیماری میں تمہیں دوائی کا دھیان نہ آئے، یہ ترغیب کا جملہ ہے، مطلب یہ نہیں کہ تمہیں دوائی کا خیال نہ آئے۔ جیسے اللہ کا نبی کہتا ہے شرک نہ کرنا چاہے قتل کر دیا جاؤ، یہ ترغیبی جملہ ہے، ورنہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جان بچانے کے لیے شرک کر لو، بعد میں توبہ کر لو۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ماں باپ کی اطاعت کر، چاہے یہ کہیں بیوی کو طلاق دے دے، یہ صحیح حدیث ہے اور تم فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ کہیں بیوی کو طلاق دے تو دے دے۔ تو پوچھو علماء سے کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ پوچھو کسی مفتی سے، نہیں دے سکتا۔ صرف ماں باپ کے کہنے پر اپنے گھر کو اجاڑنے کا حکم نہیں ہے، وہ ترغیب کا جملہ ہے، مبالغے کا جملہ ہے، مطلوب یہ نہیں ہے، مقصود یہ نہیں ہے۔ مقصود ماں باپ کی خدمت پر ابھارنا ہے، مقصود ماں باپ کی اطاعت پر ابھارنا ہے، چاہے یہ کیوں نہ ہو، وہ یہ ایک مبالغے کا جملہ ہوتا ہے۔ تو یقین میں مقصود حلال اسباب کا پابند بن کے چلنا ہے، انبیاء اسباب کے پابند بن کے چلے، یہی درجہ مطلوب ہے، اسی کا نام یقین ہے، اسی کا نام اعقل ثم توکل، اسی کا نام توکل ہے۔ کچھ معجزات کا نام یقین نہیں ہے، معجزات کا نام یقین نہیں ہے، کرامات کا نام یقین نہیں ہے۔ وہ فضائل صدقات میں واقعہ لکھا نا، ایک آدمی جا رہا تھا
کمائی کے لیے، تو واپس آ گیا۔ تو دوسرے نے پوچھا تم واپس کیوں آ گئے؟ کہا بھائی میں نے سانپ دیکھا، اندھا سانپ تھا اور وہ منہ کھول کے پڑا تھا، اور ایک چڑیا آ کر اس کے منہ میں وہ انگور کے دانے ڈال رہی تھی اور وہ کھا رہا تھا، تو میں نے کہا جو اندھے سانپ کو کھلاتا ہے مجھے کیوں نہ کھلائے، تو میں تو واپس آ گیا ہوں۔ مکمل واقعہ یہ نہیں، جس کتاب سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے اس کتاب میں اگلا حصہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا تمہیں سانپ بننے کا خیال آیا، تمہیں چڑیا بننے کا خیال کیوں نہ آیا؟ تمہیں چڑیا بننے کا خیال کیوں نہ آیا کہ میں کسی کے لیے ذریعہ بن جاؤں، میں کسی کے لیے وسیلہ بن جاؤں، میں کسی کے گھر چلانے کا سبب اور ذریعہ بن جاؤں؟ عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں سفیان بن عیینہ کے مدرسے کو چلانے کے لیے اور فضیل بن عیاض کی خانقاہ کو چلانے کے لیے کماتا ہوں کہ میں ان پہ خرچ کرتا ہوں۔ تو اپنی کمائیوں میں حلال کا پابند بن کے چلنا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے سعد کے ہاتھ اس طرح تھے اللہ کے نبی کے سامنے، تو سعد کے ہاتھوں پر ایسے نشانات تھے، وہ کسی پکڑ کے چلاتے رہو نا تو یہ یہاں سخت سخت ابھر آتی ہیں جگہیں، نشان بن جاتے۔ تو آپ نے حضرت سعد سے پوچھا سعد یہ کیا ہے، یہ تیرے ہاتھ پہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے ہیں، اپنے بچوں کے لیے میں روزی کماتا ہوں۔ تو آپ نے حضرت سعد کا ہاتھ ایسے پکڑا یہاں سے اور سب کے سامنے ایسے چوما اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو بھائی براہ راست اللہ سے لینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم کام چھوڑ کے کہو بس اللہ سے ہوتا ہے مخلوق سے نہیں ہوتا، اور پھر انتظار میں کہ اب کون آئے گا دینے کے لیے۔ ایک ہمارا ساتھی تھا بنگلہ دیش کا، تو ایسے یقین کے واقعات سن کے اس نے ایک پتھر اٹھا لیا اور بستر میں ڈال لیا، روزانہ تہجد میں دعا کرے یا اللہ تو براہ راست دے، اس پتھر کو سونا بنا، اس پتھر کو سونا بنا۔ 1 مہینہ اٹھا کے پھرتا رہا، اس نے کہا سونا بننا تھا، 2 سیر کا وزن مفت میں اٹھائے پھرتا رہا، 1 مہینے کے بعد پھر پھینک دیا، یہ تو پاتور ہی ہے، پاتور سونا تو بنا نہیں۔